جی ہم دیکھتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 64 کو۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کے نے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ایک میثاق کی تھی، ایک عہد کیا تھا کہ تم لوگ تورات کے تمام احکامات کے اوپر عمل کرو گے، شریعت کے اوپر عمل کرو گے۔ لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ وہ ایسا نہیں کرنے والے، کیونکہ ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کے ان کے اوپر لٹکا دیا، یعنی ہوا میں معلق کر دیا۔ کہا یہی جاتا ہے، بعض لوگوں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہ پہاڑ کے کونے کے اوپر اٹک گیا کہ ابھی گر پڑے گا جیسے، یعنی ایک کنارہ اس کا پہاڑ سے جڑا رہا اور باقی ان کے اوپر گرنے والا ہوگی۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ سب ایمان لے آئیں یا سب وہ لوگ سب شریعت کے اوپر عمل کریں، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، بلکہ یہ سب کچھ انہی کے لیے تھا کہ انہوں نے ہی ڈیمانڈ کر کے شریعت کو مانگا تھا، اور اس شریعت کے اوپر اب وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن اگر کوئی انسان شریعت کو مانتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ رب تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اس کی عبادت کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہمیں اللہ کی عبادت نہ کرنے سے، رولز کو توڑنے سے، میثاق کو توڑنے سے، عہد پورا نہ کرنے سے ہمیں ہی نقصان پہنچتا ہے اگر ہم ایسا کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا، تورات کے احکامات کو، اور پھر اس کے بعد یاد کرنے کا بھی۔ اور تم یاد کرو اس میں جو کچھ ہے، احکامات چاہے قرآن کے ہوں چاہے تورات کے ہوں، ایک ہی طرح کی شریعت لے کر آئے تھے۔ یہی ساری باتیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بتائی جا رہی ہیں، اور وہاں کے جو بنی اسرائیل کے لوگ جہاں جو پہنچے تھے تب تک باقی رہ گئے تھے باقیات، ان کو بھی یہ تمام باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، بچ جاؤ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، بھٹکنے سے، جہنم میں جانے سے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں سورہ البقرہ میں اگلی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم پھر تولیتم، پھر گئے تم، یعنی ہٹ گئے اپنے اس سے، من سے، بعدی، بعد۔ اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں من بعدی ہمیں نظر تو آ رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا ترجمہ نظر نہیں آ رہا من کا۔ تو ایسا من جس کا ترجمہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا وہ من زائدہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے تو حرف جر، کیونکہ بعدی کو مجرور کر رہا ہے۔ لیکن یہ بعدی جو ہے نا یہ مضاف بھی ہے، اور ذالکا جو ہے یہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے، جو کہ اسم اشارہ تھا۔ اسم اشارہ چونکہ مبنی ہوتے ہیں واحد اور جمع کے، لہٰذا ہم اس کو یہاں پہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ حالت جر میں ہے۔ تو یہ بعد ذالک کا بنا مرکب اضافی اور من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو گیا۔ فا تو لو، کاش، اگر، یہ ہے حرف لو، کاش یا اگر، شرطیہ، لو شرطیہ اس کا نام ہے، لو شرطیہ ہے، فا حرف عطف ہے، لو شرطیہ ہے، اور لا لائے نافیہ ہے، جو کہ ماضی کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا، فعل ماضی کا ہو یا، یعنی کہ عامل نہیں ہوتا، ماضی یا مضارع کسی کے اوپر بھی کوئی عمل نہیں کرتا، تو سادہ لائے نافیہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ فضلو، فضل، اللہ ہی، اللہ تعالی کا، اللہ تعالیٰ کا، علیکم تم پر، علا اور کم دو جڑ کر آ رہے ہیں مرکب جاری، ضمیر کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے مرکب جاری، حرف جر پلس ضمیر از اکول ٹو مرکب جاری، وا عطف ہے، رحمتہ مرکب اضافی اسم پلس ضمیر کا پیٹرن، اور لا لام تاکید، ضرور اس کے ترجمے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہے وہ لو شرطیہ کا جواب، جیسے لو شرط نے کہا تھا اگر تم یہ کرتے، تو اس کا جواب پھر یہاں سے ہوگا تو ضرور تم ہو جاتے، ٹھیک ہے، یہ اس کا جوابی شرط بھی کہہ سکتے ہیں اور جزا بھی کہہ سکتے ہیں۔ لا لام تاکید ہے، کن تم فعل ہے ماضی کا، جمع مذکر حاضر ہے، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور مین حرف جر ہے، الخاسرین مجرور اسم آ رہا ہے نصب جری حالت کا، جس کو من حرف جر نے حالت جر دے دی ہے، اور اب یہ یہاں پہ بن گیا ہے مرکب جاری، خاصین را اس کا روٹ ورڈ ہے، خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے، پریشان حال۔ اب آپ دیکھیں نا، خسارہ اٹھانے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر فضل کیا،
ٹھیک ہے نا। حالانکہ وہ پھر چکے تھے اپنے وعدے سے، اپنی بات سے، اپنے قول سے، یعنی کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک طور تھا، ایک طریقہ تھا کہ جب ان کو لگتا تھا کہ کوئی مطلب مصیبت میں پھنس گئے ہیں، بری طرح گھر گئے ہیں، چاہے وہ فرعون کے مظالم ہوں، چاہے وہ سمندر کے کو سامنے دیکھ کے پیچھے فوجوں کو دیکھنا ہو، چاہے آسمان کے نیچے جو ایک صحرا کے اندر ان کا ہو، چاہے بھوک سے تڑپنا ہو، جیسے ہی وہ تکلیف میں پریشانی میں ہوتے تھے وہ فوراً اللہ سے دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کی تکلیف دور ہو جاتی تھی وہ فوراً اس چیز سے ہٹ جاتے تھے۔ آج کل بھی اگر اس طریقے سے رویے پائے جاتے ہیں، ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ جب پریشانی مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو رجوع کر لیتے ہیں، اور جب ہماری وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہے ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اور سب سے زیادہ احکامات کی پابندی کرنا۔ تو پھرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے، اگر میرا فضل نہ ہوتا تو میں تم کو یہ سارا کچھ یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے بعد تم پھر سے پھر گئے تھے، اور اگر میرا فضل نہ ہوتا تو پھر یا اور میری رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اب آپ یہ چیز دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو تو تھا ہی یہ خطاب اس ٹائم کے، بتایا تو جا رہا ہے انہیں کو، لیکن کس کو بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس دور کے جو بنی اسرائیل تھے، یعنی اس دور کے جو یہودی تھے، جو باقیات تھیں، اگر اللہ چاہتا تو تبھی تب آن کے آن میں ان کو ختم کر دیتا۔ جتنے وہ لوگ نافرمان تھے، جتنے وہ لوگ عہد و پیمان کو توڑنے والے، میثاق کی قدر نہ کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ایک ہی آن میں ان سب کو ختم کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ مہربانیاں کیوں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ وہ سب لوگ جہنم میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بچانا چاہتے تھے آگ سے، جہنم سے۔ لیکن اس ٹائم پر اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہی ختم کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہم سب اللہ کی عبادت نہ کریں، اللہ کا کہنا نہ مانیں، اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کے پاس تو بہت سارے فرشتے ہیں، بہت ساری مخلوق اللہ چاہے تو پیدا کر سکتا ہے جو اس کی تسبیح بیان کرے ہر وقت۔ ہماری عبادت نہ کرنے سے یا ہمارا اللہ کا حکم نہ ماننے سے اللہ کی ذات کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی رحمت کی اور لوگوں کے اوپر ان کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ خسارہ اٹھانے والے ہوں۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھے، جو جانتے تھے یہ قرآن حق کتاب ہے اور اس کی تصدیق ان کی اپنی کتاب کر رہی تھی، تورات کر رہی تھی، پھر بھی وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ سب سے زیادہ ٹانگ اڑانے والے تھے، وہ سب سے زیادہ منکر تھے اس کے۔ حالانکہ اگر وہ چاہتے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مانتے، شریعتیں تو دونوں ایک ہی تھی نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہی شریعت تھی جو جو اثر نیو ہو کر سمجھ لیجئے کہ نیو کمنڈمنٹس کے ساتھ قرآن پاک میں آ گئی، تو وہ سب جانتے تھے اس چیز کو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں چاہتے تھے۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایک رویہ ہے ناشکری والا، تو جو ان کے بڑے بزرگوں کا رویہ تھا نا، آباء و اجداد کا، سیم وہی رویہ ان میں بھی نظر آ رہا ہے ہمیں، کہ کس طریقے سے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، ان کے عہد اور جو تھے میثاق اس کو توڑا۔ اور سب سے زیادہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن دونوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف خود نہیں مانا بلکہ لوگوں کو بھی کہا کہ یہ ٹھیک شریعت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر وہ تباہی میں گر جاتے ہیں، خسارے میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ ضرور ہو جاتے تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، اللہ کو کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی نفع پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے تو وہ انسان کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم دیکھیں گے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔